اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اذان کے بعد کی دعا پڑھ لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم رب هذه دعوت تامہ والصلاة القائمہ آتی سیدنا محمد الوسیلہ والفضیلہ والدرجة الرفیعہ وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے دیکھا کہ تمام صحابہ اکرام چاروں طرف حجام جو ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بال شریف بنا رہا تھا. اسی دوران میں نے دیکھا کہ تمام صحابہ اکرام جو ہے چاروں طرف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں اور اس خیال میں ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بال شریف گرے مگر ہمارے ہاتھوں پر، یعنی صحابہ اکرام اس فراق میں تھے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک گرے تو ہمارے ہاتھوں پر، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک جب گرے تو زمین پہ نہ گرنے پائے. سبحان اللہ، کس شان کی بات تھی کہ بال شریف کا جب اتنا ادب و احترام صحابہ اکرام کرتے تھے تو سوچئے میرے معزز سامعین، خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی عزت و عظمت کا کیا عالم رہا ہوگا. اس لیے تو اعلیٰ حضرت کیا ہی خوب ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دی گئی وہ آگ لگائی. آئیے میرے معزز سامعین، میں آپ کو بتاتی چلوں کہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا ادب و احترام کیا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے 40 سال تک مدینہ طیبہ میں آپ نے اپنی زندگی گزاری. 40 سال تک آپ مدینہ منورہ میں رہے اور 40 سال تک آپ نے جو ہے مدینہ شریف میں رہتے ہوئے کبھی پیشاب و پخانہ نہ کیا، کبھی اپنے پیروں میں چپلیں نہ پہنی کہ آپ ایسا کرنے کو بے ادبی سمجھتے تھے. اس لیے آپ نے جو ہے 40 سال تک نہ ہی کبھی پیشاب و پخانہ کیا اور نہ ہی کبھی اپنے پیروں میں چپل پہنی. اور جب بھی حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جب حاضر ہوتے تو آپ کے محبت کا یہ عالم تھا، آپ کے ادب کا یہ عالم تھا کہ آپ کے چہرے کا رنگ جو ہے زرد پڑ جاتا، آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا اور آپ ادب کے معیار پر سر جھکا کر بیٹھ جاتے. اور باقی لوگ جو مجلس میں لوگ موجود ہوتے جب حضرت امام مالک کو اس طرح دیکھتے تو ان پر یہ بہت گرا گزرتا. تو حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کو کتنا ہی پیارا جواب دیتے کہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت میں جانتا ہوں، اگر تم جان لیتے تو شاید میرے اس طرح ادب و احترام کرنے کو گرا نہ گزرتا، میرے اس طرح ادب کرنے کو تم گرا نہ جانتے. حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب کوئی حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کوئی مسئلہ پوچھنے آتا تو آپ جو ہے فوراً ہی مسئلہ بیان کر دیتے. لیکن جب کوئی یہ کہتا کہ میں حدیث شریف پوچھنے آیا ہوں تو حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ادب کا یہ عالم تھا کہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل فرماتے، حدیث بیان کرنے کے لیے پہلے غسل فرماتے، پھر نئے کپڑے پہنتے، خوشبو لگاتے، امامہ شریف باندھتے اور پھر ان کے لیے کرسی رکھی جاتی اور اس میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ جو ہے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ بیٹھتے اور بڑے ہی ادب و احترام و تعظیم کے ساتھ حدیث مبارکہ بیان کرتے. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے دیکھا کہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے حدیث مبارک کا بیان کر رہے تھے، اور حدیث بیان کرنے کے دوران جو ہے بچھو نے آپ کو 16 یا 17 مرتبہ کاٹا، لیکن آپ کو کچھ اثر نہ ہوا، آپ نے حدیث بیان کرنا بند نہیں کی، اور جب حدیث بیان کرنے سے آپ فارغ ہوئے تو حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے کہ میں نے حضرت امام مالک کا حال پوچھا، تو حضرت امام مالک کہتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کرنے کے دوران جو ہے بچھو نے 16 یا 17 مرتبہ کاٹا، لیکن میں نے حدیث بیان بند کرنا بند نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ میرے معزز سامعات، یہ تھے ہمارے بزرگان دین کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ادب و تعظیم کرنے کا طریقہ، کہ آپ کتنے عشق و محبت کے ساتھ جو ہے ہمارے بزرگان دین کتنی محبت کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق و تعظیم کیا کرتے تھے، ادب کیا کرتے تھے۔ اس لیے تو کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ بے ادب بد نصیب کو خدا ہی جانے، بے ادب بد نصیب کو خدا ہی جانے، با ادب تو بڑے خوش نصیب ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ با ادب خوش نصیب ہوتے ہیں نا؟ بے ادبوں کی کہیں عزت ہوتی ہے کیا؟ جو بے ادبی کرتے ہیں کسی بھی چیز میں، ان کی کہیں عزت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ جو با ادب ہوتے ہیں تو ہر جگہ دنیا میں بھی ان کی عزت ہوتی ہے اور آخرت میں بھی ان کی عزت ہوتی ہے۔ آئیے میرے معزز سامعات، ہم نے سماعت کیا کہ قرآن و حدیث و صحابہ اکرام کے قول و اقوال کے مطابق ہمیں معلوم ہوا کہ با ادب کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو جو ہے ان کا ٹھکانہ جنت بنا دیتا ہے۔ کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جو جس نے 200 سال تک اللہ رب العزت کی نافرمانی کی۔ کتنے سال؟ 200 سال تک جس نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی۔ کچھ دنوں کے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ جب اس شخص کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے جو ہے اسے ایسی جگہ پر لے جا کر پھینک دیا جہاں پر پورے شہر کا کوڑا کرکٹ اور کچرا ڈالا جاتا تھا۔ اللہ اس وقت اللہ رب العزت نے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ جاؤ فلاں شخص کو اٹھا کر لاؤ اور اسے غسل دو، اس کی نماز جنازہ پڑھاؤ اور اسے قبرستان میں دفن کر کے آؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے رب ذوالجلال، بنی اسرائیل گواہی دیتی ہے، بنی اسرائیل کے لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے 200 سال تک تیری نافرمانی کی۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے موسیٰ یہ سچ ہے کہ اس نے 200 سال تک میری نافرمانی کی، لیکن اس کی یہ عادت اچھی تھی کہ جب بھی یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کو دیکھتا تو اپنی آنکھوں پر ملتا، چومتا اور ان پر درود و سلام پڑھتا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے میرے معزز سامعات، 200 سال تک جس شخص نے اللہ رب العزت کی نافرمانی میں گزاری، ایک بھی دن جو ہے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، اس شخص نے جو ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کے ادب کے صدقے جو ہے اللہ رب العزت نے اس کا ٹھکانہ جنت بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے تمام گناہوں کو بخش دیا۔ آئیے میرے معزز سامعین، میں آپ کو بتاتی چلوں کہ قرآن مجید کا ادب جو ہے کس طرح کرنا چاہیے۔ کہ ایک مرتبہ جو ہے تاریخ اسلام میں نئے نئے بادشاہ، بہت ہی نیکوکار بادشاہ گزرے، انہی میں بھی جو ہے ایک حضرت محمود غزنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، اور جو آپ جو ہے ایک مرتبہ اپنے حجرے میں آرام کے لیے تشریف لے گئے، اور آپ اپنے حجرے میں آرام کے لیے تشریف لے گئے تو طاق میں جو ہے قرآن مجید رکھا ہوا طاق میں قرآن مجید رکھا ہوا تو آپ نے سوچا کہ میں پیر پھیلا کر آرام کر لوں، لیکن جیسے ہی آپ نے دیکھا کہ طاق میں قرآن مجید رکھا ہوا ہے تو آپ نے سوچا کہ میں قرآن مجید کو دوسرے کمرے میں رکھ کر آ جاؤں، تو آپ نے قرآن مجید کو جو ہے دوسرے کمرے میں رکھ کر آ گئے اور آپ جو ہے پیر پھیلا کر آرام کرنے لگے۔ تو آپ جیسے ہی آرام کرنے کے لیے آئے تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ یہ میں نے کیا کیا، یہ تو بے ادبی ہوئی، میں نے کیا کر دیا، یہ تو بے ادبی ہوئی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مجھے دوسرے کمرے میں جا کر آرام کرنا چاہیے تھا اور قرآن مجید کو اپنی جگہ پر رہنے دینا چاہیے تھا۔ فوراً ہی آپ اٹھے اور آپ قرآن مجید کو جو ہے آپ نے پہلی والی جگہ پر لا کر واپس رکھ دیا اور آپ دوسرے کمرے میں جا کر آرام کرنے لگے۔ پھر کیا تھا، کچھ دنوں کے بعد جو ہے حضرت محمود غزنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے جو ہے انہیں خواب میں دیکھا تو ان سے ان کا حال پوچھا، ان سے ان کا حال معلوم کیا، تو لوگوں نے کہا
ہاں ان کا حال معلوم کیا تو حضرت محمود غزنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے قرآن مجید کا ادب کیا تھا تو اس لیے اللہ رب العزت نے جو ہے میرے گناہوں کو بخش دیا اور میرا ٹھکانہ جنت بنا دیا. سبحان اللہ. اللہ یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد. بچہ بچہ ہے قربان. بچہ بچہ ہے قربان. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے. ایک مرتبہ ایک نیک خاتون گزری حضرت زبیدہ جو کہ حضرت ہارون رشید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی. وہ بہت ہی نیک و پاک باز خاتون تھی جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیا کرتی تھی. ایک مرتبہ انہوں نے جو ہے اپنی خادمہ سے پانی مانگوایا. ان کی خادمہ نے حضرت زبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے پانی کا گلاس لا کے دیا. جیسے ہی آپ نے پانی کا گلاس پکڑا ویسے ہی اذان شروع ہو گئی. تو آپ نے جو ہے پانی کے گلاس کو ایک طرف رکھ دیا اور آپ خاموشی سے بیٹھ گئی اور اذان کا ادب کرنے لگی اور خاموشی سے اذان کا جواب دینے لگی. کچھ اور جب تک آپ نے پانی نہ پیا جب تک اذان مکمل نہ ہو گئی. کچھ دنوں کے بعد جب وہ ایک خاتون کا انتقال ہوا تو کسی اللہ والے نے انہیں خواب میں دیکھا اور انہیں دیکھا کہ وہ جنت کے باغوں میں ٹہل رہی ہیں. سبحان اللہ. جب ان سے ان کا حال پوچھا تو وہ کہتی ہے کہ میں نے اذان کا ادب کیا تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اذان کا ہم کیا کرتے ہیں؟ اذان ہوتی ہے تو ادھر دنیاوی باتوں میں لگے رہتے ہیں. ضروری نہیں سمجھتے کہ خاموشی سے ہم اذان سنیں. ہوتا ہے نا ایسا؟ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے. دیکھو وہ نیک خاتون پانی پینا تھا ان کو. وہ تو باتیں بھی نہیں کر رہی تھی. پانی پینا تھا تو پانی کا گلاس ایک طرف رکھ دی اور اس کے بعد خاموشی سے اذان سننے لگی اور اذان کا ادب کیا تو اللہ رب العزت نے ان کا ٹھکانہ جنت بنا دیا. سبحان اللہ. جب لوگوں نے انہیں خواب میں دیکھا تو ان سے ان کا حال پوچھا تو کہنے لگی کہ میں نے اذان کا ادب کیا تھا اسی لیے اللہ رب العزت نے میرے گناہوں کو بخش دیا اور میرا ٹھکانہ جنت بنا دیا. دیکھیے میرے معزز سامعین آپ کو بتاتی چلوں کہ اللہ کے ولی کے ادب کے چلتے جو ہے کس طرح لوگوں کو جنت ملتی ہے. کہ ایک مرتبہ کا واقعہ حضرت زکریا ملتانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ایک بازار سے آپ گزر رہے تھے تو بازار کے لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کے ولی حضرت زکریا ملتانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں اور وہاں پر ایک طوائف جو ہے اپنے کوٹھے پہ جو ہے اپنے یاروں کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے اور لوگوں نے جو ہے ندا دی. لوگوں نے آواز دی کہ اللہ کے ولی حضرت زکریا ملتانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں, ادب و تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں. تو لوگ جو ہے حضرت زکریا ملتانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ادب و تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہوتے جیسے ہی وہ عورت طوائف اپنے یاروں کے ساتھ جو بیٹھی ہوتی ہے یہ سنتی ہے کہ حضرت اللہ کے ولی حضرت زکریا ملتانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں تو فوراً اوپر سے دوڑتی ہوئی نیچے چلی آتی ہے اور پردے کی آڑ سے حضرت اللہ کے ولی حضرت زکریا ملتانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیدار کرنے لگتی ہے. تو جیسے ہی اس کا دیدار مکمل ہوتا ہے وہ اپنے یاروں کے پاس واپس جاتی ہے تو اس کے یار کیا کہتے ہیں اگر دیدار ہی کرنا تھا تو اوپر سے ہی کر لیتی, نیچے جانے کی کیا ضرورت تھی. تو میرے معزز سامعین وہ گناہگار عورت تھی کتنا ہی پیارا جواب دیتی ہے کہ دیدار ہی مقصد نہیں تھا, دیدار ہی مقصد نہیں تھا, ادب بھی مقصد تھا کہ میں اتنی گناہگار عورت وہ اللہ کے نیک ولی میں اوپر رہوں اور وہ نیچے, یہ ادب کے خلاف تھا. تو میں دیدار کے لیے نیچے آ گئی تاکہ دیدار بھی ہو جائے اور ادب بھی ملحوظ رہے. سبحان اللہ. کچھ دنوں کے بعد جب وہ عورت کا انتقال ہوا تو وہ اس عورت کو کسی اللہ والے نے خواب میں دیکھا اور دیکھتے ہیں کہ وہ جنت کے باغوں میں ٹہل رہی ہے. سبحان اللہ.
اس سے اس کا حال پوچھا تو کہنے لگی کہ میرے اعمال تو ایسے نہیں تھے کہ میرا ٹھکانہ جنت بن جائے، میرے اعمال تو ایسے تھے کہ میرا ٹھکانہ جہنم ہی رہے، لیکن اللہ کے ولی حضرت زکریا ملتانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ادب کی وجہ سے جو ہے اللہ رب العزت نے میرا ٹھکانہ جنت بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس کو جو کچھ ملا ادب سے ملا کہ نہیں ملا؟ ہم نے اتنی ساری چیزیں سماعت فرمائی، دیکھیں ادب کی وجہ سے کیا کیا ملا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی وجہ سے چمکائے گئے۔ تمام تابعین تابعین جو ہے صحابہ اکرام کے ادب کی وجہ سے چمکے، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی جو ہے سنورتا ہے تو وہ ادب کی وجہ سے سنورتا ہے کہ نہیں؟ ہم بڑوں کی عزت کرتے ہیں تو ہمیں عزت ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آدمی سنورتا ہے تو ادب کی وجہ سے سنورتا ہے، آدمی سنورتا ہے تو ادب کی وجہ سے سنورتا ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ معین الدین کو جو کچھ ملا اپنے پیر و مرشد کی خدمت اور آداب کی وجہ سے ملا۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت مجدد اعظم بریلی شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کچھ ملا نبی اور آل نبی کی آداب کی وجہ سے آپ چمکائے گا، اس لیے تو اعلیٰ حضرت کیا ہی خوب ارشاد فرماتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ آئیے میرے معزز سامعین، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے ہمیں بھی اسی طرح ان بزرگان دین کی طرح، صحابہ اکرام کی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بڑوں کی عزت چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنائے، ہمیں خشوع اور خضوع کے ساتھ نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اتنا کہہ کر میں اپنی گفتگو ختم کرتی ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھیا۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ بچہ بچہ ہے قربان، بچہ بچہ ہے قربان۔ آج نہیں تو کل مدینہ، آج نہیں تو کل مدینہ، آج نہیں تو کل بغداد، آج نہیں تو کل بغداد۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علیکہ یا رسول اللہ، صلی علیکہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی، نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی، نہ ان کے جیسا غنی ہے کوئی، وہ بے نواؤں کو ہر جگہ سے
اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ معطر معطر فلک سے زمین پر، کہ معطر معطر فلک سے زمین پر مسلسل درود و سلام آ رہا ہے۔ معطر معطر فلک سے زمین پر مسلسل درود و سلام آ رہا ہے۔ وہ محبوب داور، وہ ماہ منور، وہ محبوب داور، وہ ماہ منور، وہ پیغمبروں کا امام آ رہا ہے۔ وہ محبوب داور، وہ ماہ منور، وہ پیغمبروں کا امام آ رہا ہے۔ اور زمین و زمان سے مکین و مکان سے، زمین و زمان سے مکین و مکان سے، زمین و زمان سے مکین و مکان سے، زمین و زمان سے مکین و مکان سے ہے اعلیٰ قدم جس کا دونوں جہاں سے۔ زمین و زمان سے مکین و مکان سے ہے اعلیٰ قدم جس کا دونوں جگہ سے، کہ یقیناً غلاموں کو ہاتھوں سے اپنے، یقیناً غلاموں کو ہاتھوں سے اپنے پلانے وہ کوثر کا جام آ رہا ہے۔ یقیناً غلاموں کو ہاتھوں سے اپنے پلانے وہ کوثر کا جام آ رہا۔ اور چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ کہ لبوں پر سجائے یہی ایک ترانہ، لبوں پر سجائے یہی ایک ترانہ، عمر آج بن کے غلام آ رہا ہے۔ لبوں پر سجائے یہی ایک ترانہ، عمر آج بن کے غلام آ رہا ہے۔ اور رضا سے جلو گے تو جلتے رہو گے، رضا سے جلو گے تو جلتے رہو گے، مگر حشر میں تم بھی اتنا کہو گے کہ وہ سج دھج کے اپنے غلاموں کو لے کر، وہ سج دھج کے اپنے غلاموں کو لے کر بریلی کا دیکھو امام آ رہا ہے۔ وہ سج دھج کے اپنے غلاموں کو لے کر بریلی کا دیکھو امام آ رہا ہے۔ اور حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے مان کر تم رضا کا یہ کہنا کہ چلو حاجیوں سر کے بل اس زمین پر، چلو حاجیوں سر کے بل اس زمین پر، وہ دیکھو ادب کا مقام آ
دیکھو ادب کا مقام رہا ہے، معطر معطر فلک سے زمین پر مسلسل درود و سلام رہا ہے۔ درود پاک پر ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھی۔ کہ یا نبی کا وظیفہ کرو، کہ یا نبی کا وظیفہ کرو، رنگ لائے گی الفت کبھی نہ کبھی، یا نبی کا وظیفہ کرو، رنگ لائے گی الفت کبھی نہ کبھی، کہ یا نبی کا وظیفہ کرو، یا نبی کا وظیفہ کرو، رنگ لائے گی الفت کبھی نہ کبھی، رنگ لائے گی الفت کبھی نہ کبھی، کہ آئیں گے میرے گھر میں میرے مصطفیٰ، آئیں گے میرے گھر میں میرے مصطفیٰ، میری چمکے گی قسمت کبھی نہ کبھی، آئیں گے میرے گھر میں میرے مصطفیٰ، میری چمکے گی قسمت کبھی نہ کبھی، اور سرور دو جہاں رب کے دلدار کا، دل میں ارمان ہے گر ان کے دیدار کا، سرور دو جہاں رب کے دلدار کا، دل میں ارمان ہے گر ان کے دیدار کا، کہ سرور دو جہاں رب کے دلدار کا، سرور دو جہاں رب کے دلدار کا، دل میں ارمان ہے گر ان کے دیدار کا، کہ آپ صلی اللہ پڑھ کے سو جائیے، آپ صلی اللہ پڑھ کے سو جائیے، ہوگی ان کی زیارت کبھی نہ کبھی، آپ صلی اللہ پڑھ کے سو جائیے، ہوگی ان کی زیارت کبھی نہ کبھی، یا نبی کا وظیفہ کرو، رنگ لائے گی الفت کبھی نہ کبھی، اور اس میں ہم سنیوں کو کوئی شک نہیں، اور اہل رضا کو ہے کامل یقین، اس میں ہم سنیوں کو کوئی شک نہیں، اور اہل رضا کو ہے کامل یقین، کہ اس میں ہم سنیوں کو کوئی شک نہیں، اس میں ہم سنیوں کو کوئی شک نہیں، اور اہل رضا کو ہے کامل یقین، کہ ذرہ بھر جن کے دل میں ہے عشق
نبی، ذرہ بھر جن کے دل میں ہے عشق نبی وہ بھی جائے گا جنت کبھی نہ کبھی، ذرہ بھر جن کے دل میں ہے عشق نبی وہ بھی جائے گا جنت کبھی نہ کبھی۔ اور میں لغد میں کہوں گی نکیرین سے، سامنے سے ہٹو دیکھنے دو مجھے، میں لغد میں کہوں گی نکیرین سے، سامنے سے ہٹو دیکھنے دو مجھے، میں لغد میں کہوں گی نکیرین سے، میں لغد میں کہوں گی نکیرین سے، سامنے سے ہٹو دیکھنے دو مجھے، سامنے سے ہٹو دیکھنے دو مجھے، کہ رات دن کہہ رہی تھی میری زندگی، رات دن کہہ رہی تھی میری زندگی، ان کا دیکھیں گے جلوہ کبھی نہ کبھی، یا نبی کا وظیفہ کرو، رنگ لائے گی الفت کبھی نہ کبھی۔ درود پاک نحمدہ ونستعینہ ونستغفر ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن یہد اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ میری معزز سامعین، آپ سب کا ذہن یہاں پر لگا ہوا ہے ابھی بھی؟ پہلے آپ بتائیں، نہیں لگا ہے نا؟ لگانا ہے یا نہیں لگانا ہے؟ آپ لوگوں کو کچھ اور بیان سننا ہے یا بس یہی ختم کر دیں؟ سننا ہے نا تو بالکل خاموشی اور خلوص کے ساتھ بیٹھیں، کیونکہ جب محفل کا آغاز ہو جاتا ہے تو وہاں پر فرشتے تشریف لا چکے ہوتے ہیں، اور ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ ہم محبوب کی محفل جب بھی منعقد کرتے ہیں تو محبوب ہمارے سرکار خود جو ہے ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ ہمارے بیان، ہمارے ذکر و اذکار کو سماعت بھی کرتے ہیں۔
تو میری معزز سامعات، ابھی آپ نے سنا ادب اور بے ادبی، تو یہ بے ادبی نہیں ہوگی، یہ ہمارے سرکار کی شان میں گستاخی نہیں ہوگی کہ ہم ان کی مجلس میں بیٹھے ہیں، آج ہم اتنی بابرکت مجلس میں بیٹھے ہیں اور ہم جو ہے آج بھی دنیاوی گفتگو کریں۔ تو کیا کرنا ہے اب ہمیں؟ اگر ہمیں تھوڑی دیر اور اگر بیٹھنا ہے مغرب تک تو بالکل خلوص کے ساتھ بیٹھیں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد۔ تو آئیے میری معزز سامعات، میں نے جو آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں کچھ بتاؤں، اس سے قبل میں اور آپ مل کر حضرت آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ تو پڑھ لیجئے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری معزز سامعات، ہم ان کی شان بیان کر رہے ہیں جن کے لیے شاعر عرض کرتے ہیں کہ ہے کمال رتبہ مصطفیٰ، ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، اور یہ اثر ہے ان کے جمال کا کشفت دجا بجمالہ، یہ اثر ہے ان کے جمال کا کشفت دجا بجمالہ، اور کسی ایک ادا کی تو بات کا کیا، کہ کسی ایک ادا کی تو بات کیا، حسنت جمیع خصالہ، اور وہ خدا کا جس نے ہے پتا دیا، کہ وہ خدا کا جس نے ہے پتا دیا، صلو علیہ وآلہ۔ اور اعلی حضرت امام احمد رضا کیا ہی خوب لکھتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک مولا، کہوں تجھے مولا، کہوں تجھے باغ خلیل کا، باغ خلیل کا گل زیبا، کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا، کہوں تجھے، اور اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، کہ اے جانے جام جانے تجلا، کہوں تجھے اے جانے جام جانے تجلا، کہوں تجھے۔ یہ کس کی شان بیان ہو رہی ہے؟ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کر کون رہا ہے؟ امام احمد رضا فاضل بریلوی۔ تو آپ سب بھی میرے ساتھ پڑھیں کہ سرور کہوں کہ مالک مولا، کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا، کہوں تو، اور مجرم ساما کرو شاہ، کہ مجرم ہو اپنے عزم کا ساما کرو شاہ، یعنی شفیع روزی، کہ یعنی شفیع روزی جزا کا
कहूँ तुझे सरवर कहूँ कि मालिक मौला कहूँ। और फिर करते हैं अर्ज कि तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से है बरी, तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह में कि हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे, हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का कि खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ। तो मेरी मौजूद सामियात, ये शान जो इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी ने हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की थी। और अभी आपने समाअत किया, मैंने तीसरे पारे की पहली आयत मुक़द्दसा की तिलावत की। इरशाद खुदाबंदी है, तिलका रसूलु फद्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़ा बादहुम दरजात। ये वो रसूल हैं जिनको हमने बाज को बाज पर फजीलत बख्शी, और उनमें कोई वो है जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम फरमाया, और कोई वो है जिसे दर्जात बुलंदियां अता फरमाया। ये इस आयत करीमा का तर्जमा। मेरी मौजूद सामियात, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे हुजूर ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस आयत मुबारका में अफजलुर रसूल होने का ऐलान फरमाया। अफजलुर रसूल होने का यानी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अलावा भी अल्लाह तबारक व तआला के कई सारे नबी और रसूल हैं, लेकिन इस आयत मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान और बरतरी फजीलत फरमाई कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है वो तमाम अंबियों में, तमाम रसूलों में अफजल और बरतरी रखने वाले हैं। सुभान अल्लाह। इरशादे खुदाबंदी है, ये रसूलों की जमात है, इनको हमने बाज को बाज पर फजीलत बख्शी, और उनमें कोई वो है जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम फरमाया। तो मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि उनसे मुराद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, जिनसे अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम फरमाया, उनसे मुराद कौन? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है, जिनका लक़ब कलीमुल्लाह है। और किसी को दर्जात बुलंदियां अता फरमाई, उनसे मुराद हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरी मौजूद सामियात, हमारा अकीदा है कि सारे जहां के औलिया, अस्फिया, तकिया, सालिहा, गौस, कुतुब और औताद भी मिल जाएं, तब भी नबी करीम रऊफुर रहीम सलातो तस्लीम के किसी एक सहाबी के दर्जे को नहीं पहुंच सकते। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा इकराम मिलकर अल्लाह रब्बुल इज्जत के किसी एक नबी के दर्जे को नहीं पहुंच सकते, और सारे जहां के नबी और रसूल मिलकर हजरत आमना के लाल मोहम्मद ताला अलैहि वसल्लम के दर्जे को नहीं पहुंच सकते। मेरी मौजूद सामियात, हमारा अकीदा है कि जैसे सारी खुदाई में दूसरा खुदा नहीं, उसी तरह खुदा की खुदाई में दूसरा मुस्तफा नहीं। शायर इस मकाम पर अर्ज करते हैं कि रुतबा करा बयां कि उस बेमिसाल दा सानी न कोई आमना माई दिला। ये पंजाबी में अशार कि रुतबा हम किस तरह बयां कर सकते हैं उस बेमिसाल का।
ثانی نہ کوئی آمنا مائی دلالدہ، یعنی حضرت آمنا تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ لال کے جیسا کوئی دوسرا نہیں. اسی لیے شاعر کہتے ہیں کہ رتبہ کرا بیاں کہ اس بے مثال دا، ثانی نہ کوئی آمنا مائی دلالدہ. میری معزز سامعات، حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چند صحابہ اکرام مل کر آپس میں گفتگو کر رہے تھے. اللہ رب العزت کے پیغمبران اعظام کا ذکر فرما رہے تھے. کوئی کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا صفی اللہ بنایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل اللہ بنایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلیم اللہ بنایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلمت اللہ اور روح اللہ ہیں، اور آدم علیہ السلام صفی اللہ ہیں. میری معزز سامعات، کے صحابہ اکرام کی آپس میں گفتگو چل ہی رہی تھی کہ اچانک سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان کی مجلس کے پاس سے گزر ہوا. آپ نے اپنے صحابہ اکرام کی یہ گفتگو سن کر فرمایا، اے میرے صحابہ، بے شک حضرت آدم علیہ السلام صفی اللہ ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلمت اللہ اور روح اللہ ہیں، اور آدم علیہ السلام صفی اللہ ہیں. لیکن آگاہ رہو کہ میں اللہ کا محبوب ہوں، فخر یہ نہیں کہتا، اور قیامت کے دن حمد کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہوگا، اور آدم اور ان کے علاوہ تمام نبی اور رسول میرے جھنڈے تلے ہوں گے، فخر یہ نہیں کہتا. اسی لیے تو میری معزز سامعات، ہم کہتے ہیں کہ ثانی نہ کوئی آمنا مائی دلالدہ. میری معزز سامعات، لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتنی فضیلت و برتری بیان کرتے ہیں کہ ہم معاذ اللہ رب العزت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شریک ٹھہرا دیتے ہیں. اللہ اکبر. میری معزز سامعات، شریک سمجھ میں آتی ہے نا؟ شریک، اب آپ اس سے سمجھیں کہ اگر ایک مربع زمین کا ہو، یعنی ایک اگر پراپرٹی ہو، تو اس کی ملکیت میں دو بھائی کو نصف وارث بنایا جائے گا. مطلب کہ آدھی پراپرٹی ایک بھائی کی ہوگی اور آدھی پراپرٹی دوسرے بھائی کی ہوگی. تو یہ دو جو ہو گئے، اس میں کیا ہو گئے؟ شریک ہو گئے. تو شریک یہ ہوتا ہے. میں بتانا یہ چاہتی ہوں کہ ہم جو ہے اللہ رب العزت کے ساتھ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شریک نہیں ٹھہراتے، بلکہ حبیب مانتے ہیں. اسی لیے کہ شریک جو ہوتا ہے وہ آدھے حصے کا مالک ہوتا ہے، لیکن حبیب کا درجہ جو ہوتا ہے بلند ہوتا ہے. محب اپنے محبوب سے کہتا ہے کہ میں بھی تیرا اور میرا سب کچھ بھی تیرا. اعلیٰ حضرت کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا. تو میری معزز سامعات، ہمیں اس سے پتہ کیا چلا کہ جو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نبی کی شان اتنی بیان کرتے ہیں کہ ہم خدا تعالیٰ کے ساتھ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شریک ٹھہراتے ہیں، لیکن معاذ اللہ یہ نہیں ہے. ہم اللہ رب العزت کے ساتھ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شریک نہیں بلکہ حبیب مانتے ہیں. کیونکہ جو محب ہوتا ہے، جو محب کا ہوتا ہے وہ محبوب کا ہوتا ہے، اور جو محبوب کا ہوتا ہے وہ محب کا ہوتا ہے. اس اشعار سے آپ نے سماعت کر لیا کہ اعلیٰ حضرت کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. تو میری معزز سامعات، یہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے، خدا تعالیٰ سے کبھی آپ جدا نہیں، کسی چیز میں نہیں. میری معزز سامعات،
اللہ رب العزت نے کسی نبی کو قوم عاد کے لیے نبی بنا کر بھیجا، کوئی نبی قوم ثمود کی طرف نبی بن کر آیا، کوئی کسی شہر کے لیے نبی بن کر آیا، کوئی کسی قبیلے کے لیے نبی بن کر آیا، لیکن جب ہمارے نبی کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے یہ اعلان فرما دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ کیا فرمایا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ محبوب ہم نے تمہیں ساری کائنات کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ اور کئی جگہ یہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ محبوب ہم نے تمہیں ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، ایک عالم کے لیے نہیں بلکہ تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے میری معزز سامعین۔ اور پھر فرمایا کہ تم اپنے فیض ترجمان سے یہ اعلان فرما دو انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ اور میری معزز سامعین کیا فرمایا کہ اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ یہ حکم کس کو دیا؟ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہلے آپ کی شان میں یہ بیان فرما دیا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اور پھر فرمایا کہ محبوب تم اپنے فیض ترجمان سے یہ اعلان فرما دو کہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ تو میری معزز سامعین اللہ رب العزت نے کسی نبی کو کسی شہر کے لیے نبی بنا کر بھیجا، کسی نبی کو کسی قوم کے لیے نبی بنا کر بھیجا، کسی نبی کو کسی وقت کے لیے نبی بنا کر بھیجا، لیکن جب ہمارے نبی کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے انہیں تمام عالمین کا رحمت اور تمام عالمین کا نبی بنا کر بھیجا۔ ہمارا نبی جو ہے فرش والوں کا نبی ہے، عرش والوں کا نبی ہے، شرک والوں کا نبی ہے، غرب والوں کا نبی ہے، شمال والوں کا نبی ہے، جنوب والوں کا نبی ہے، آسمان کا نبی ہے، زمین کا نبی ہے، حیوان کا نبی ہے، جنات کا نبی ہے، انسانوں کا نبی ہے، خاکیوں کے لیے نبی ہے، افلاکیوں کے لیے نبی ہے، اور سارے جتنے بھی عالمین میں شجر حجر درخت جتنے بھی تمام عالمین کا ایک ایک ذرہ ذرہ ہے، ان سب کا رب تعالیٰ نے ان سب کا رحمت للعالمین ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب کا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ میری معزز سامعین اللہ رب العزت نے کسی نبی کو ایک معجزہ عطا فرمائے، کسی کو 2 معجزے عطا فرمائے، کسی کو 3 معجزے عطا فرمائے، لیکن میری معزز سامعین جب ہمارے نبی کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کو وہ معجزات عطا فرمائے کہ آپ کا دیکھنا معجزہ، آپ کے دست اقدس معجزہ، آپ کا بدوحا چہرہ معجزہ، آپ کی واللیل زلفیں معجزہ، آپ کا چلنا پھرنا معجزہ، آپ کے قدم مبارک معجزہ، آپ کا اٹھنا بیٹھنا معجزہ، آپ کا کھانا پینا معجزہ، آپ کی حیات معجزہ، آپ کی زندگی معجزہ، اور آپ بخود ذات خود معجزہ ہی معجزہ۔ اسی لیے تو شاعر کہتے ہیں کہ رتبہ کرا بیاں کہ اس بے مثال دا، ثانی نہ کوئی آمنہ مائی دلائی دا۔ میری معزز سامعین آپ صرف آج یہ احساس کریں کہ آج ہم جو اس مجلس میں بیٹھے کہ ہمارے آقا کی کیا شان ہے، یہ تو ابھی میں قرآن اور حدیث کی واسطے سے آپ کو یہ سب بتا رہی ہوں۔ آپ غور کریں کہ ہمارا کیا مقام ہے۔ آج میں نے ابھی آپ کے سامنے یہ بیان کیا تھا، میں نے آپ کے سامنے یہ پڑھا تھا کہ ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، اور رحمان ملا ان کے صدقے، اور وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں۔ تو میری معزز سامعین اگر آج اللہ رب العزت چاہتا تو ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں سے بھیجتا، ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے کلمہ پڑھنے والوں میں بھیجتا، ہمیں یہودی بنا کر بھیج دیتا، ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں سے عیسائیوں میں سے بھیج دیتا، لیکن میری معزز سامعین ہمیں اور دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام کی امت بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ احسان کی بات تو یہ ہے کہ اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنا کر بھیجا۔ اور پھر میری معزز سامعین ہمیں مسلمان گھر میں اس نے پیدا کر دیا اور ایمان مل گیا ان کے صدقے۔ اب ایمان کیسے ملا میری معزز سامعین؟ جو آج ہم علم دین کی طرف رغبت کر رہے ہیں، آج جو ہمیں ایمان کی ڈیفینیشن پتہ چلی ہے وہ کس کے وجہ سے؟ آج ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وجہ سے۔ آج جو ہمیں قرآن ملا ہے، ہدایت کی کتاب ملی ہے، وہ کس کی وجہ سے؟
ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ آج جو ہم امتی اتنے خوش نصیب ہیں وہ کس کی وجہ سے؟ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ آج جو ہم عورتوں کا وقار اتنا بلند ہے، آج جو ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی گئی ہے، وہ کس کی وجہ سے؟ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ تو میری معزز سامعات، ایسے بے شمار ایسے آج جو لڑکیاں، آپ نے سنا ہوگا کہ زمانے جاہلیت میں لڑکیاں پیدا ہوتے کے ساتھ ان کو زندہ دفنات دیا جاتا تھا، درگور کر دیا جاتا تھا، ان کے ساتھ کتنے ہی ظلم و ستم ہوتے تھے۔ لیکن میری معزز سامعات، آج ہمیں اپنے وقار سمجھنے کا وقت ہے کہ آج ہم عورتوں کو اتنی بلندیاں، اتنی عروج کس نے بخشی؟ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میری معزز سامعات، ہم ان کا اتنا زیادہ ہمارے پہ احسان ہے کہ ہم اللہ رب العزت کا بھی بڑا احسان اگر 24 گھنٹے ایک ایک ذرہ ذرہ اٹھتے بیٹھتے ہر ایک وقت بھی کریں گے تو میری معزز سامعات، یہ ہم احسان ادا نہیں کر سکتے کہ ہمارے اللہ رب العزت نے ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت ہمیں بنا کر بھیجا ہے۔ صرف اس بات کا اگر ہم احسان چکائیں، اور صرف اگر ہم 24 گھنٹے اس بات کا اگر ہمیں احساس ہو کہ ہم کس کے امتی ہیں، ہم امت محمدیہ میں سے ہیں، ہم کس کی کنیزیں ہیں، ہم فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزیں ہیں۔ تو میری معزز سامعات، اگر ہم اٹھتے بیٹھتے ہر ایک وقت، ہر ایک سیکنڈ اس چیز کا اندازہ لگائیں اور اس کا احسان چکانے کی سوچیں تو ہم تا قیامت اس کا احسان نہیں چکا سکتے، اور ہم یہ احساس نہیں کر سکتے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کیا نعمت دی تھی۔ اسی لیے کہ میری معزز سامعات، آپ اس واقعے سے سنیں کہ اگر کسی موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے سے، آپ پہلے بتائیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ یہودی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے سے پوچھیں کہ اے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں، اے موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والوں، کیا تمہارے نبی کے پاس کوئی معجزات تھی؟ تو وہ کہیں گے کہ ہاں، ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عصا مبارک تھا جس کی ضرب سے پتھر سے پانی کے چشمے بہہ نکلتے تھے، اور وہ عصا ایسی عظمت والا تھا جس سے فرعون کے تمام جادوگر سرنگو ہو گئے تھے۔ میری معزز سامعات، ہم موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے سے پوچھیں کہ کیا تم اپنے نبی کے ان معجزات میں سے ہمیں کوئی معجزہ دکھا سکتے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ نہیں، یہ صرف ان کی ظاہری حیات تک ہی دکھائے جا سکتے تھے۔ غور کریں میری معزز سامعات، وہ کیا کہیں گے کہ یہ نہیں، یہ صرف ان کی ظاہری حیات تک ہی دکھائے جا سکتے تھے۔ اگر آج ہم کسی عیسائی سے پوچھیں، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے سے پوچھیں کہ اے عیسیٰ علیہ السلام کی کلمہ پڑھنے والوں، کیا تمہارے نبی کے پاس کوئی معجزہ تھا؟ تو وہ کہیں گے کہ ہاں، وہ بیماروں کو شفا یاب کر دیا کرتے تھے، وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، وہ قم بإذن اللہ کہہ کر مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، وہ بیماروں کو شفا یاب کر دیا کرتے تھے۔ ہم کہیں گے کہ اے عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والوں، اے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں، کیا تم اپنے نبی کے ان معجزات میں سے ہمیں کوئی معجزہ دکھا سکتے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ نہیں، یہ صرف ان کی ظاہری حیات تک ہی دکھائے جا سکتے تھے، اب ہم تمہیں نہیں دکھا سکتے۔ تو آئیے میری معزز سامعات، بے مثل محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا نظارہ کیجیے۔ اگر آج امت محمدیہ، آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ماننے والے سے پوچھے، حضرت آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والے سے پوچھے، حضرت عبداللہ کے جگر پارے سے کوئی پوچھے کہ کیا تمہارے نبی کے پاس کوئی معجزہ تھا، تو آج ہمارے گھر کا ایک ایک بچہ کہے گا کہ آؤ اور قرآن کریم کی زیارت کر لو۔ سبحان اللہ، کہ آؤ اور قرآن کریم کی زیارت کر لو، اس کا ہر حرف، ہر لفظ، ہر شد، ہر مد عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہے گا کہ اس کا ہر حرف، ہر لفظ، ہر شد اور ہر مد، ہر عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی اللہ یا رسول اللہ، مرحبا 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 مرحبا
مرحبا، اللہ اکبر، اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ تو میری معزز سامعات، کوئی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ماننے والے سے پوچھے کہ کیا تمہارے نبی کے پاس کوئی معجزہ تھا، تو ہم کہیں گے کہ آؤ اور قرآن کریم کی زیارت کر لو، اس کا ہر حرف، ہر لفظ، ہر شد اور ہر مد عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گواہ ہیں، اور اس کی 6666 آیتیں معجزہ مصطفیٰ ہیں۔ میری معزز سامعات، لیکن کیا ہم نے اب افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے شان اور فضیلت کی بات تو ہو گئی کہ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں، لیکن میری معزز سامعات، ہم نے یہ 6666 آیتیں میں کتنی آیتیں ابھی تک پڑھی ہے اور اسے سمجھا ہے؟ آپ بتائیں دل پر ہاتھ رکھ کر، کیا یہ افسوس کا مقام نہیں ہے؟ اب یہ بالکل افسوس کا مقام ہے کہ اس بات میں تو ہم کو فوراً ہی ہمارا جو ہے قتل ہو جانا تھا کہ ہم اس آقا کے امتی ہیں جو خیر البشر ہیں، جو خیر الانبیاء ہیں۔ میری معزز سامعات، جو انبیاء میں افضل ہیں، جن کے لیے اللہ رب العزت خود درود و سلام بھیجتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا لیکن نماز نہیں پڑھی، روزے کا حکم دیا لیکن روزے نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھا، حج کا حکم دیا لیکن حج نہیں کیا، زکوٰۃ کا حکم دیا لیکن زکوٰۃ نہیں کیا، لیکن جب اپنے یار کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ اعلان فرما دیا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو، میں اور میرے فرشتے، میں اور میرے ملائکہ میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی پڑھو۔ تو میری معزز سامعات، یہ ہمارے آقا کی یہ شان ہے جن پر پورا قرآن نازل ہوا، ایسی بے شمار آیتیں ہیں، ایسا بے شمار قرآن ہے، آپ نے خود سنا بھی کہ اس کا ہر حرف، ہر لفظ جو ہے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو میری معزز سامعات، لیکن اب غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن سے کیا سیکھا ہے۔ آج ہم امت محمدیہ ہونے کا دعویٰ تو کر رہے ہیں، آج ہم فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزیں ہونے کا دعویٰ تو کر رہے ہیں، لیکن میری معزز سامعات، آج جب ہم نے قرآن جیسے معجزے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سمجھا نہیں، آج تک اسے کھول کر صحیح طریقے سے پڑھنے کی کوشش نہیں کی، تو میری معزز سامعات، ہم بروز محشر کیا منہ دکھائیں گے؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا۔ میری معزز سامعات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا۔ پہلے یہ قرآن اس طریقے سے نہیں تھا، لیکن میری معزز سامعات، ہم آقا کے غلاموں کے لیے اتنی آسانی ہوئی کہ 50 نمازوں سے 5 نمازیں ہو گئی، قرآن آسان ہو گیا، صرف اس لیے کہ اللہ رب العزت نے کئی جگہ قرآن مجید میں ھدی للناس کہہ کر پکارا کہ یہ قرآن جو ہے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہر اس چیز کا ذکر ہے جس سے انسان کامیابی اور کامرانی کی منزل طے کر سکتا ہے۔ لیکن میری معزز سامعات، بڑے ہی افسوس کا مقام کہ آج اسی قرآن کو ماننے والے سب سے زیادہ خسارے اور نقصان میں نظر آ رہے ہیں۔ آخر بات کیا ہے؟ تو بات میری معزز سامعات صرف اور صرف قرآن سے بے رغبتی ہے۔ آج ہم نے قرآن کو محض کتاب برکت سمجھ کر گھر کے طاقوں پر گرد اور غبار جمنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ میں یہ نہیں کہہ رہی میری معزز سامعات کہ ہم کبھی اسے نکالتے نہیں ہیں، بلکہ مخصوص موقعوں پر روایتوں کے تحت اسے نکالا جاتا ہے، جیسے کہ جب ہمارے گھر میں کبھی قرآن خوانی ہوتی ہے یا پھر کبھی ہمیں کسی نے پارے دے دیا ہے تو ہم اسے لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن میری معزز سامعات، یہ بڑے ہی افسوس کا مقام ہے کہ ان 6666 آیتوں میں سے 114 سورتوں میں سے ہمیں ایک آیت کا ترجمہ آج تک نہیں آیا میری معزز سامعات، جبکہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے یہ ھدی للناس کہہ کر پکارا۔ قرآن مجید نے کئی مرتبہ ھدی للناس کہہ کر پکارا کہ یہ قرآن جو ہے یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو میری معزز سامعات، آپ بتائیں کہ اب اس میں ہم ہدایت کیسے پا سکتے ہیں؟ جب ہم نے
آج تک قرآن کی ایک آیت کو سمجھا نہیں، جب ہم آج تک قرآن کی ایک سورتوں کو سمجھ نہیں پائے، جو ہم نماز میں پڑھ رہے ہیں ہمیں سورہ فاتحہ صحیح طریقے سے پڑھنی نہیں آتی، تو میری معزز سامعات ہم وہاں کیا بروز محشر میں دکھائیں گے؟ ہم کیا دعویٰ کریں گے کہ ہمارے آقا جنہوں نے ہمارے لیے رو رو کر پوری رات گزار کر پوری جو ہے ہمیں نمازوں کے لیے آسانی کر دی، علم دین کو اتنا آسان کر دیا، لیکن میری معزز سامعات آج ہم سے یہ نہیں ہو رہا ہے کہ ہم جو ہے نماز کی پابندی کریں۔ ہم فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزیں ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن آج ہمیں صحیح سے قرآن پڑھنا نہیں آ رہا، اور پورے قرآن کی تو بات ہی دور میری معزز سامعات، قرآن کی ایک آیت کو آپ میں سے کوئی اتنی مجلس میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ آج ہم نے قرآن کو ایک سورتوں کو جو ہے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھا ہے؟ بتائیں کوئی ہے اتنی بڑی مجلس میں جو صرف سورہ فاتحہ جیسی سورہ فاتحہ جو الحمدللہ رب العالمین جو کہ ہم بچپن سے لے کر ہمیں ابھی تک یاد ہے، تو آج جو ہے ہم اس کو صحیح طریقے سے پڑھ سکتے ہیں؟ کوئی ہے اس میں؟ پڑھ تو سکتے ہیں، ریڈ کر سکتے ہیں میری معزز سامعات، لیکن ہم نے اسے سمجھا نہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ بروز محشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ بروز محشر اس شخص کے قدم اب اللہ رب العزت اس شخص کے قدم اپنے سامنے سے تب تک ہلنے نہیں دے گا جب تک وہ اس سے 5 سوال نہ کرے، کہ جب تک وہ اس سے 5 سوال نہ کر لے، بروز محشر اس شخص کے قدم اپنے سامنے سے تب تک ہلنے نہیں دے گا۔ اور ان سوالوں میں سے پہلا سوال قرآن کا ہوگا کہ بتاؤ ہم نے تمہیں قرآن عطا فرمایا، تم نے اس قرآن کا کیا کیا؟ میری معزز سامعات، جب کسی نے اگر قرآن کو پڑھا ہوگا، صحیح معنوں میں قرآن سے جو ہدایت جو اللہ رب العزت نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے، قرآن سے اگر وہ حاصل کی ہوگی یا اس کے احکاموں پر عمل کرنے کی کوشش کی ہوگی یا قرآن کی ایک آیت کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی کوشش کی ہوگی، تو قرآن جو ہے اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرتے نظر آئے گا۔ قرآن اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں شفیع بن کر آئے گا، کہے گا اے اللہ میں تیرا مقدس کلام قرآن تو نے مجھے نازل فرمایا لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور آج انہی میں سے یہ شخص ہے جو مجھے کھول کر دیکھتا بھی تھا، جو مجھے کھول کر پڑھتا بھی تھا اور میرے احکاموں پر عمل بھی کرتا تھا، تو آج میری سفارش سے ان پڑھنے والے کی شفاعت کر، اس پڑھنے والے کی مغفرت عطا فرما۔ تو میری معزز سامعات، ہمیں پتہ کیا چلا کہ بروز محشر قرآن بھی جو ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شفیع بن کر آئے گا۔ کس کے لیے؟ اس کے پڑھنے والے کے لیے، اس کے سمجھنے والے کے لیے، اس کے احکاموں پر عمل کرنے والوں کے لیے۔ اور وہی میری معزز سامعات، قرآن اپنے نہ پڑھنے والوں کی شکایت کرتے بھی نظر آئے گا۔ پڑھنے سے مراد میری معزز سامعات صرف ریڈ کرنا نہیں ہے، قرآن کا ہر جو ہم نے آج تک کیے ہیں وہ ہم نے صرف قرآن کو ریڈ کیے ہیں، ہم نے قرآن کو صرف پڑھے ہیں، قرآن میں جو ورڈز لکھے ہیں، قرآن میں جو حرف ہیں وہ ہم نے پڑھے ہیں، لیکن میری معزز سامعات ہم نے اسے سمجھے نہیں۔ اور لیکن بات تو اس قدر افسوس کی یہ بھی ہے کہ آج جو ہے ہم قرآن بھی صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے، ہم قرآن جو ہے مجھول پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ میری معزز سامعات، آج دنیاوی تعلیمات کے لیے ہمارے گھر میں کتنے ہی زیادہ جدوجہد ہوتی ہے۔ آج ہم اپنی بچیوں کو اسکول کالج پڑھاتے ہیں اور اس کے بعد بھی اسکول کالج میں وہ تعلیم نہیں دی جاتی، اسکول کالج کے بعد ہمیں کوچنگ لگانے کی سبھی کو ضرورت پڑتی ہے۔ سبھی اس بات سے ایگری کرتے ہیں نا کہ سب کو کوچنگ لگنے کی ضرورت پڑ رہی ہے، کیونکہ اسکول کالج میں پڑھائی ویسے نہیں ہے۔ تو میری معزز سامعات، یہ ہم صرف دنیاوی تعلیمات کے لیے پورا وقت جو ہے ہمارا صبح سے لے کر رات تک جو ہے ہم اپنے اور بڑی شان سے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو ٹائم نہیں، لیکن میری معزز سامعات، یہ بڑے ہی افسوس کا مقام ہے۔ بروز محشر ہم کیا ہی دکھائیں گے؟ دنیاوی تعلیمات بھی بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن دینی تعلیمات بھی اس سے زیادہ ضروری ہے۔ دینی تعلیمات جو ہے وہ دنیا میں بھی کام آنے والی ہے اور آخرت میں بھی کام آنے والی ہے۔ میری معزز سامعات، جبکہ اللہ کے رسول پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم دین کا حاصل کرنا ضروری ہے، سب پر جب ضروری ہے، تو میری معزز سامعات وہاں یہ نہیں کہا گیا کہ شہر والوں کے لیے ضروری ہے، گاؤں والوں کے لیے ضروری نہیں، یہ کہا گیا۔ آج میری معزز سامعات ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے،
اس وقت پر تو 3 دن کے مسافر ہونا پڑتا تھا، 3 دن کی راہ میں جانا پڑتا تھا، اتنی جد و جہد کرنا پڑتا تھا، اتنی جہاد کرنا پڑتا تھا، اس کے بعد جو ہے علم دین ہم تک حاصل ہوتا تھا، علم دین ہم تک پہنچتا تھا۔ لیکن میری معزز سامعات، آج تو اتنی زیادہ آسانی ہے، آج اتنی زیادہ آسانی ہے کہ اگر آج ہم موبائل سے کسی سے آن لائن پڑھنا چاہیں تو موبائل میں آن لائن بھی پڑھایا جا سکتا ہے۔ کسی عالم دین سے رغبت، کسی عالم دین کے ساتھ اٹھے بیٹھے، کسی عالم دین کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہے تو میری معزز سامعات علم دین ہمارا ویسے ہی بڑھتا جائے گا۔ لیکن میری معزز سامعات ہم ان ساری چیزوں سے دور ہیں۔ صرف کیوں میری معزز سامعات؟ کیونکہ ہم دنیا میں اتنا زیادہ مصروف ہو گئے ہیں، ہم دنیا کی تعلیم کے لیے صرف جد و جہد کر رہے ہیں، لیکن میری معزز سامعات ہم دین کی تعلیمات سے اتنے ہی زیادہ دور ہیں۔ میری معزز سامعات، ہمارا مقصد صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم صرف 12 ربیع الاول کو یہاں پر عالمات کو بلائیں اور انہیں بیٹھ کر تقریر کروائیں اور ہم ظہر سے لے کے مغرب تک کے ہم بھی ٹائم دیں۔ میری معزز سامعات، اس کا ثواب اور اس کا اجر تو بالکل ہی ملے گا، کیونکہ ہمارے وہ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کریم ہے، کرم کرنے والے ہیں میری معزز سامعات، اور اللہ رب العزت بھی بڑا مہربان رب ہے جو ہمیں مجلس میں آنے کی عوض اپنے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر و اذکار کرنے کے بدلے بھی اتنی بے شمار نیکی عطا فرماتا ہے جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ لیکن میری معزز سامعات، ہمیں سب سے پہلے کس چیز کا جواب دینا ہوگا؟ قرآن کا جواب دینا ہوگا، ہمیں علم دین کا جواب دینا ہوگا۔ آج میری معزز سامعات، دور پرفتن میں اتنا زیادہ جاہلیت بھر چکی ہے کہ میری معزز سامعات آج جو ہے گھر کی لڑکیاں غیر قوم کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں۔ صرف کس وجہ سے میری معزز سامعات؟ لا علمی کی وجہ سے۔ اگر انہیں علم ہوتا، اگر انہیں دین کا علم ہوتا تو وہ ایسا قدم کبھی نہیں اٹھاتی۔ اور میری معزز سامعات، اس میں غلطی صرف بچیوں کی نہیں ہے، اس میں غلطی ہے ان کے والدین کی، اس میں غلطی ہے میری معزز سامعات اپنے گھر کے بڑوں کی۔ کیوں میری معزز سامعات؟ کہ جب اگر ماں با پردہ نہیں ہوگی تو بچوں کو کیسے اپنی جو ہے حیا اور شرم کا لحاظ کرنا سکھائے گی؟ جب جو ہے ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قریب ہونے کا دعویٰ نہیں کرے گی، یہ نہیں بتائے گی جو ہمارا بچوں اسلام جو ہے، جو ہمارا مذہب ہے وہ اتنا زیادہ خوبصورت ہے، اگر ہم ان کو دین کی طرف رغبت نہیں کریں گے، ہم انہیں کوئی انٹرسٹ نہیں دلائیں گے، تو میری معزز سامعات وہ بچیاں جو ہیں وہ اسکول کالج میں جو سیکھیں گی، جو ان کا فرینڈ سرکل ہے میری معزز سامعات، وہ صرف انہی کی طرح ہی کام کریں گی۔ کیوں؟ کیونکہ میری معزز سامعات جو اتنا خوبصورت مذہب ہے، جو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈکشنری ہے، یہ ہم نے ہمارے بچوں کو سکھائی ہے۔ جو ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی زندگی ہے وہ ہمیں انہیں بتا ہی نہیں، تو میری معزز سامعات اس میں قصور کس کا ہے؟ صرف بچیوں اور لڑکوں اور لڑکیوں کا نہیں، اس میں قصور جو ہے اپنے والدین کا ہے، گھر کے بڑوں بزرگ کا ہے۔ کیونکہ میری معزز سامعات آج تو میری معزز سامعات حال یہ ہو گیا ہے کہ آج جو ہے ہم قرآن کے پڑھنے کے لیے ہم صرف کسی کو اگر بولتے بھی ہے فیس دے کر بھی پڑھاتے ہیں تو ہم اسے یہ کہہ دیتے ہیں کہ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ میں ختم کر دینا۔ صرف میری معزز سامعات کہاں تک محدود؟ قرآن تک۔ یہ ہماری فارمیلٹی ہو گئی کہ ہمارا بچہ جو ہے قرآن پڑھ چکا ہے باجی، اگر ہم کسی سے پوچھیں تو وہ بولیں گے کہ قرآن پڑھ چکا ہے۔ لیکن میری معزز سامعات، بڑے ہی افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ قرآن کی ایک آیت بھی جو ہے پڑھنا اس کو صحیح سے نہیں آئی اور قرآن اس کا پورا ختم ہو چکا۔ لیکن میری معزز سامعات، آج جو دنیا ہے، آج ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، اور پھر میری معزز سامعات اللہ رب العزت نے یہ خود اعلان فرما دیا وَمَا آخِرَتُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، کہ ہر جو ہے پچھلی گھڑی آنے والی گھڑی سے بہتر ہوگی، ہر آنے والی گھڑی جو ہے پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ تو میری معزز سامعات، آج اگر آپ گھر سے نکلیں، کہیں نہ کہیں کانٹیکٹ کریں تو آپ کو بے شمار عالم دین مل جائیں گے، آپ کو بے شمار حافظ و قاری مل جائیں گے، آپ کو بے شمار مفتی مل جائیں گے۔ لیکن میری معزز سامعات، ہمارا صرف مقصد اتنا ہے کہ ہم جو ہے دنیاوی تعلیمات دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ میری معزز سامعات، اگر وہ انجینئر بنے گا، اگر وہ ڈاکٹر بنے گا، اگر وہ لائر بنے گا تو جو ہے اس کی انکم زیادہ ہوگی، اور وہیں اگر وہ مفتی بنے گا، اگر وہی وہ بچی
قاریہ بنے گی، اگر وہی وہ بچی حافظہ بنے گی، اگر وہی وہ بچی عالمہ بنے گی، اگر وہی وہ بچے عالم اور حافظ و قاری اور مفتی بنیں گے تو ان کی جو ہے انکم کم ہوگی۔ یہ میری معزز سامعات ہم امت محمدیہ کی سوچ ہے۔ اللہ اکبر، ہم امت محمدیہ کی یہ سوچ ہے کہ آج اگر ہم اپنے بچوں کو حافظ و قاری عالم بنائیں گے تو ہمارے بچے جو ہے پیسہ کم کمائیں گے۔ اللہ اکبر، اور وہیں اگر ہم دنیا کی طرف مائل کریں گے، ہم جو ہے دنیاوی کی پڑھائی کروائیں گے، اچھے سے اچھے اسکولوں میں پڑھائیں گے، اچھے سے اچھی یونیورسٹی میں پڑھائیں گے، تو میری معزز سامعات جو ہے ان کی دنیا میں 40، 50، 60 ہزار انکم ہوگی۔ میری معزز سامعات یہ بڑے ہی افسوس کا مقام، یہاں ہم کہتے ہیں کہ ہم فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزیں ہیں، یہاں ہم کہتے ہیں کہ ہم جو ہے تمام نبی کو ماننے والے ہیں، یہاں ہم کہتے ہیں کہ ہم غوث اعظم کے ماننے والے ہیں۔ آج ہم سب غوث اعظم کو مانتے ہیں؟ میری معزز سامعات ان کی سیرت اٹھا کر دیکھیں کہ غوث اعظم نے جو ہے اتنی ہی مشقت کے ساتھ علم دین حاصل کیا۔ میری معزز سامعات آج ہم جو ہے کس نبی کی امت ہے، میری معزز سامعات یہ احساس کرنے کا مقام ہے۔ آج ربیع الاول شریف میری معزز سامعات ان کی سیرت اٹھا کر دیکھیں۔ آج اگر ہم اپنے بچوں سے یہ پوچھ لیں کہ وہ کون سی ہیروئن ہے، وہ کون سا ہیرو ہے جس کی سن 2019 میں بھی اگر کسی کی کوئی مووی نکلی ہے تو آج ہمارے گھر کے میری معزز سامعات بچوں کو یہ معلوم ہے۔ لیکن آج جو ہے ہم بچپن سے لے کے جو تہوار منا رہے ہیں، جو مذہب اسلام میں تہوار منائے جاتے ہیں، آج اگر ہم پوچھ لیں کہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد کا کیا نام ہے، آج ہم یہ پوچھ لیں کہ ان کے والد کا کیا نام ہے، تو بس ہم وہیں تک محدود ہو جاتے ہیں۔ میری معزز سامعات ہم کو آج ان کی سیرت کا یہ نہیں معلوم، آج ہم کو ان کے نسب کا یہ نہیں معلوم کہ ان کے والد کا کیا نام ہے، ان کے والدہ کا کیا نام ہے، ان کے ازواج مطہرات کتنی اور کیوں تھی۔ آج میری معزز سامعات غیر قوم نے جو ہے صرف مسلمانوں کو اسی وجہ سے ٹارگٹ بنا کر رکھا ہے کہ جب مسلمان خود ہی اس چیز کا علم نہیں رکھیں گے تو وہ تو پھر فتنے اٹھائیں گے کہ جو ہے تمہارے نبی نے اتنے فلا نکاح کیوں کیے یا کیا۔ تو میری معزز سامعات ہم کیا جواب دیں گے جب ہم ان فتنوں کو جانتے نہیں کہ وہ کیا فتنہ، اپن سے زیادہ مسلمانوں سے زیادہ تو علم وہ رکھ رہے ہیں۔ لیکن میری معزز سامعات ہم ان کے سامنے کیا کہیں گے کہ ہم مسلمان تو ہیں، ہم مومن ہونے کا دعویٰ تو کر رہے ہیں، لیکن ہم سیرت رسول اللہ کو نہیں جانتے، ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کو نہیں جانتے۔ اللہ اکبر میری معزز سامعات یہ بڑے ہی احساس کی بات ہے۔ میری معزز سامعات ہم صرف یہاں پر 2-4 گھنٹے جوش و ہوش سے میری معزز سامعات بیان کرنے کے لیے نہیں اکٹھا ہوتے ہیں۔ ہم جب بھی کوئی ایسی مجلس میں جمع ہوں تو میری معزز سامعات آپ سب یہ عہد کریں کہ ہم کچھ سیکھ کر جائیں۔ تو آپ سب یہ عہد کریں، آج اتنا بابرکت اتنا مقدس دن ہے میری معزز سامعات کہ آپ سب بھی یہ عہد کریں کہ ہم اس مجلس سے اٹھیں تو علم دین سے میری معزز سامعات دنیا بھی بن جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ میری معزز سامعات آپ نے دیکھا کہ علم دین کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ آج انہوں نے ابھی آپ نے سنا کہ انہوں نے جو نسب نامہ بیان کیا، کیا میری معزز سامعات ان سے ہم کو صرف 2 یا 4 نبی کے والد کا نام معلوم تھا؟ آج ہم کو یہ نہیں معلوم۔ میری معزز سامعات یہ ہوتی ہے علم دین سیکھنے کا نتیجہ۔ تو میری معزز سامعات ہم کیا کریں گے؟ علم دین سیکھیں گے یا نہیں سیکھیں گے؟ علم دین سیکھیں گے تو ہماری جو ہے دنیا بھی سدھرے گی اور آخرت بھی سدھرے گی، ہمارا جو ماحول معاشرہ بھی سدھرے گا میری معزز سامعات۔ اور جبکہ ایک عورت دیندار ہوتی ہے تو دین جو ہے نسلوں تک پہنچ جاتا ہے، یہ آپ نے سنا ہوگا۔ اگر عورت دیندار ہوتی ہے تو دین جو ہے نسلوں تک پہنچ جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میری معزز سامعات عورتوں کو وہ مقام کہ اگر عورت جو ہے اپنے بچوں کی پہلی درسگاہ بھی ہوتی ہے، پہلی کلاس بھی ہوتی ہے، تو میری معزز سامعات اگر جو ہے عورت عالمہ نہیں ہوگی یا پھر علم دین اتنا نہیں رکھتی ہوگی کہ اپنے بچوں کو صحیح طریقہ اور صحیح جو ہے احکام مذہب اسلام کی خوبصورتی بتا سکے، تو میری معزز سامعات ان کے بچے کیا ہی کریں گے؟ ان کے بچوں کو کس طریقے سے جو ہے مذہب اسلام کی خوبصورتی کا معلوم ہوگا، ان کو کس طرح سے پتا ہوگا کہ ہماری جو شریعت میں نماز کی کتنی زیادہ امپورٹنس ہے۔ میری معزز سامعات یہ ہمیں کیسے ہی پتا ہوگا
کہ جو ہے آج میری معزز سامعات اتنی زیادہ بے علمی کا، اتنی زیادہ افسوس کا مقام ہے بے علمی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، کہ آج ہمیں صحیح طریقے سے غسل کرنا نہیں آتا، آج ہمیں صحیح طریقے سے وضو کرنا نہیں آتا، آج ہمیں صحیح طریقے سے نماز ادا کرتے نہیں آتا، اور اگر ہم نماز پڑھ بھی رہے ہیں تو ہم ایک بھی ٹائم کی نماز درست نہیں کر پا رہے ہیں، صرف کس وجہ سے؟ ایک تو ہمیں مسائل نہیں معلوم، اور دوسری وہ چیز کہ ہم جو قرآن میں پڑھ رہے ہیں وہ بھی غلط پڑھ رہے ہیں، جو ہم سورے پڑھ رہے ہیں وہ بھی غلط پڑھ رہے ہیں۔ کیوں میری معزز سامعات؟ کیونکہ ہم جو ہے علم دین سے اتنی زیادہ دور ہیں کہ ہمیں آج سورہ فاتحہ بھی صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتا۔ تو میری معزز سامعات، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم سب کو یہاں سے یہ عہد کرنا ہے کہ ہم اگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزیں ہیں، ہم اگر جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہیں تو ہم امتی بن کر بتائیں گے۔ میری معزز سامعات، اگر ہمیں اللہ رب العزت نے مسلمان گھر میں، امت محمدیہ کے گھر میں پیدا کر دیا ہے تو ہمیں میری معزز سامعات مومن بننا ہے، اور ہمیں جو ہے ایمان پر خاتمہ ہونا ہے۔ میری معزز سامعات، آج یہاں سے یہ دعا کر کے اٹھیں کہ اللہ رب العزت ہمیں علم دین سیکھنے کی اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزیں ہونے کا دعویٰ کرنے کا میری معزز سامعات جو ہمیں یہ